أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی کائی تنہائی یکتائی ہر قسم کی تسبیحات تمجیدات تقدیسات تکمیلات لا وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جو اکیلا اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اکیلا ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. وہ مالک الملک جس نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے ہر طرح کی نعمتوں کو بھی پیدا کیا. اس کے گزارے زندگی کے لیے ہر اس چیز کو پیدا کیا جس چیز کو اس کو اس دنیا کے اندر ضرورت تھی. اس کے جسم کی خوراک کا اللہ رب العزت نے علیحدہ انتظام کیا. مالک نے انسان کی روح کی غذا کا علیحدہ انتظام کیا. درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنا آخری ہاتھی پیشوا رہنما اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا. رحمت بخشش کے دعائیں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمۃ محدثین کرام شہداء اعظام پر جنہوں نے اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے اسلام کے پودے کو تناور درخت بنایا. محترم سامعین، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جسمانی و روحانی دونوں خوراکوں کا اللہ رب العزت نے علیحدہ بندوبست کیا ہے. وہ مالک اس کائنات کو اکیلا بنانے والا ہے، اس کائنات کے نظام کو اکیلا چلانے والا ہے. وہ اللہ رب العزت جس کا کوئی شریک، کوئی ہمسر، کوئی اس کا برابری کرنے والا کوئی. وہ مالک کائنات کی ذات کہ وہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت بھی اس کی ذات باقی رہے گی. زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا،
قیامت قائم ہو جائے گی، اس مالک کی ذات باقی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ساتوں زمینوں کو اپنے ہاتھ کے اوپر لپیٹ کے کہے گا این الجبارون این المتکبرون انا المالک۔ ساتوں زمینوں پہ مالک کائنات اپنے ہاتھ کے اوپر لپیٹ کے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یوں ہلائے گا اور پوچھے گا بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ کتنا وہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے کہ ہم اس کائنات کے اندر بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے متکبر جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس کے بادشاہ ہیں اس زمین کے، بتاؤ آج تک کہاں ہیں؟ آخر کار ان کا نصیب، ان کا حصہ، ان کی قسمت زمین کی وہ مٹی ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے تم سب کی اہمیت، تمہاری فضیلت، تمہاری شان، تمہاری قدر، تمہاری منزلت اگر ہے تو وہ صرف ایک ہی انسان ہونے کے ناطے ہے۔ اگر کسی کو فضیلت اور عظمت حاصل ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اگر کسی کی فضیلت اللہ رب العزت کے نزدیک ہے، شان ہے، قدر ہے، منزلت ہے، فرمایا تمہارے تقوی کی بنیاد پہ ہے، انسان تم سارے برابر۔ ہم نے صرف تقوی کی بنیاد پہ تو کسی کی اہمیت نہ دی، ہم نے کسی کی اہمیت دی تو مال کی بنیاد پہ، کسی کی اہمیت دی تو اس کے عہدے کی بنیاد پہ، اس کو انسان ہونے کی حیثیت سے تو ہم نے اہمیت دی، لیکن اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کے نمازی ہونے کی وجہ سے، اس کے روزے دار ہونے کی وجہ سے، اس کے سال بعد زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے، محلے میں اچھا مسایہ ہونے کی وجہ سے، اس کے اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے ہم نے آج تک انسان کی عزت نہیں دی۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر عظمت، شان، فضیلت ہے تو وہ تمہارے تقوی کی بنیاد پہ ہے، تم انسان سارے اللہ رب العزت کے سامنے برابر۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انسان تیرے لیے روحانی خوراک کا بھی بندوبست کیا، تیرے لیے جسمانی خوراک کا بھی بندوبست کیا، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تو نے اپنے مالک کی قدر ویسے نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا دی ہمیں؟ زمین ہمارے لیے، آسمان ہمارے لیے، نباتات ہمارے لیے، درخت ہمارے لیے، جانور ہمارے لیے، جانور سے دودھ پیدا کیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے۔ انسان اپنی پیدائش پہ غور کر، تیرے جسم کے 360 اللہ رب العزت نے جوڑے تیرے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے تیرے اوپر کبھی کسی کی چیز کا احسان نہیں جتلایا۔ تجھے آنکھیں دی تب بھی تجھے احسان نہیں جتلایا، بولنے کے لیے زبان دی صبح شام جس سے تو جھوٹ بولتا ہے، آنکھیں دی غلط باتیں دیکھتا ہے، کان دیے اللہ رب العزت نے غلط باتیں سنتا ہے، لیکن مالک کی مہربانی دیکھ تو ساری رات گناہ کرے، صبح کو تو اٹھے، تیرے ٹیبل کے اوپر سامنے ناشتہ پڑا ہوا ہو، گرم تیرے لیے نرم ناشتہ پڑا ہوا ہو، لیکن اس مالک نے تیری نافرمانی پہ آج تک کبھی بھی تیری اس طرح پکڑ نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے کو پکڑ لی۔ تو ناپ تول میں کمی کرے تب بھی، تو زناکاری میں دھنستا چلا جائے تب بھی، تو بے حیائی فحاشی کے اندر دھنستا چلا جائے تب بھی، تو شراب پیے تب بھی، تو جوا کھیلے تب بھی، اللہ رب العزت نے آج تک مسلمان تیری ویسے آزمائش نہیں کی جیسے پہلی قوموں کے ساتھ کی۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز پیدا کی انسان کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں سارے کام معاف کر دوں گا لیکن ایک کام میں نے معاف نہیں کرنا۔ لو اتیتنی بقراب الارض، ابن آدم تو میرے پاس آسمان و زمین کے بھرنے کے برابر میرے پاس گناہ لے کیا، میں اپنی رحمت کے ساتھ سارے معاف کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ایک کام میں معاف نہیں کروں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی تھی، بیٹے کو نصیحت کرنا ہے، ایک نصیحت یہ بھی کی تھی میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔
اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال ہو گئے ہیں شادی ہوئے کو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دی ہے، اولاد دی ہے، بیٹی دی ہے، کبھی اپنی اولاد کو بٹھا کے یہ نصیحت کی ہو اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، کبھی نصیحت کی ہو اپنی اولاد میرے بیٹے شرک نہیں کرنا؟ نہیں نصیحت کی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر 25 دسمبر آتا ہے کرسمس کے حوالے سے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہماری اولاد بھی کار پکڑ کے جا رہی ہوتی ہے، یہ جو میرا کلاس فیلو ہے میں اس کو کار دینے کے لیے جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں؟ اس کا کرسمس ڈے ہے، میں اس کے لیے اس کو کار دینے کے لیے جا رہا ہوں، کبھی اس کے معنی مفہوم کے اوپر غور کیا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہیں تو نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو بیٹا شرک سے بچ جانا، نہیں تو نے اپنے بیٹے کو اس سورت کا ترجمہ پڑھایا اے میرے بیٹے اللہ کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، کبھی نصیحت نہیں کی ہم نے۔ ہاں یہ ضرور ہم بتاتے ہیں اپنے بیٹے کو بیٹا پیسے ایسے نہیں ایسے خرچ کرتا۔ بڑی بڑی شادیوں میں دیکھ لیں امیر لوگوں کے بچے کیا کرتے ہیں، وہ پیسے لٹا رہا تو بتاتا بیٹا ایسے نہیں ایسے پھینکتے ہیں پیسے، حرام کام پہ بڑے طریقے بتاتے ہیں، اگر نہیں بتاتے تو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ واللہ رب العزت جس نے ساری چیزیں پیدا کی انسان کے لیے صرف ایک تیرے لیے شرط رکھی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ مالک نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کون سی عبادت؟ عبادت کا پہلا جز یہ کہ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کے لیے خالص نہ ہو، کسی کے لیے ہو تو اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایک تو بڑی بات ہے نا شرک اکبر، فرمایا شرک اصغر کو بھی اللہ رب العزت نے قبول نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ فرمایا ریا کر۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اپنی بجلی سے کپڑا ہٹائیں گے، فرمایا سارے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کے اندر گر جائیں، سجدے میں گر کے کیا کریں گے؟ فرمایا سارے سجدے میں گر جائیں گے لیکن وہ بندہ سجدے میں نہیں گرے گا، فرمایا جس نے دنیا کے اندر سجدہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں کیا ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، فرمایا اللہ رب العزت اس کے سجدہ تو وہ اگر کرنے بھی لگے گا تو اللہ رب العزت اس کی کمر کے طرح سے ہڈی پیدا کر دیں گے تو ٹیڑھی ہوگی نہیں، اللہ رب العزت اس کو توفیق ہی نہیں دیں گے، ایسی ہڈی پیدا کر دیں گے وہ سیدھی ہوگی، وہ جھک ہی نہیں سکے گا اللہ رب العزت کے سامنے، چاہ کر بھی اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ نہیں کر سکے گا، جب دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس شرک کو معاف نہیں کرنا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت کے اگر ہم کہیں کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے گا؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت جس کو چاہے معاف کرتے لیکن شرک والے کو اللہ رب العزت نہ معاف کرے۔ کل کا دن دیکھ لینا بڑے بڑے مسلمان پکڑیوں والے کلگیوں والے چناک کیپ والے بڑی بڑی پکڑیاں کلے والی ٹوپیاں لے کے بڑے بڑے مذہبی اسکالر دلائل دیں گے کہ ان کی تقریبات میں جانا چاہیے۔ چیز کیا ہے؟ آج تک ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، فرمایا نہ ان کے علم میں نہ ان کے آباء و اجداد کے علم میں وہ اپنی زبان سے کتنا بڑا کلمہ یہ جملہ لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اتنا بڑا کلمہ اتنا بڑا جملہ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ فرمایا ان یقولون الا کذبا، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ کرسمس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا،
مسیح کے لیے اکٹھا ہوں۔ یہ کرس اور معاش کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اور اس مجموعے کی بنیاد وہ سارے جو مسیح برادری ہے وہ اس پر اکٹھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دن بچہ دیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو ہم سارے جب اس تقریب میں شرکت ہوگی تو ہم کسی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں، ہم سارے اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ اور جب ایک مرتبہ جملہ نکل گیا ایسا، یہ بھی کئی لوگوں کو ذہن ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک دہاڑی کر لیں ان کا سارا اپنا، کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور تجھے توبہ کی مہلت نہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث تیرے اوپر صادق آ جائے، فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے کہ وہ جنت کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ بندہ ساری زندگی فرمایا برے کرتا رہتا ہے، وہ جہنم کی دلدل میں ہوتا ہے، جو زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے اللہ رب العزت کو پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ مسیح برادری 25 دسمبر کو اپنے گھروں کو کس لیے سجاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ کام کرتے ہیں، اور ہمارے سارے مسلمان اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو کرسمس کارڈ دیتے ہیں، ہم نے بھی دینا شروع کیا۔ ہم نے کرسمس میں تو کچھ مسلمان دیتے ہیں، ہم نے وہ کام عید کے اوپر شروع کر دیا، عید کے اوپر شروع کر دیا۔ مشابہت وہی ہے، صرف دل کا فرق پڑا، باقی کام نہیں ہے۔ میں اس کی بھی تعریف بیان کرتا ہوں آگے جا کے انشاءاللہ۔ کرسمس کارڈ دینے شروع کر دیے، کرسمس ٹری بنانا شروع کر دیے انہوں نے، ہم نے بھی سارے کام ان کے ساتھ شروع کر دیا۔ انہیں اپنے گھروں کو سجایا، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر مذہبی گیت گانا شروع کر دیے، آہستہ آہستہ وہ بات گانوں تک پہنچ گئی۔ ہمارے یہاں بھی یہی چلنا شروع ہو گیا، عید کے موقع پہ ہمارے یہاں بھی میوزک چلنا شروع ہو گیا۔ ویسے بڑے عاشق رسول ہیں، عید کے موقع پہ گانے سارے ہوتے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ نہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهُ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْهِ رُطَبًا إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا کہ جب مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی تو ایک دور کے علاقے میں چلی گئی۔ فرمایا جب وہ گئی تو کھجور کے تنے کے ساتھ انہوں نے کیک لگایا، یا لیتنی مت قبل هذا، تو کہنے لگی کاش کے دن کے آنے سے پہلے میں مر جاتی۔ فناداها من تحتها الا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا، تو فرشتے نے ان کو آواز دی کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے ایک نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، اس چشمے کا پانی پیجئے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کے تنے کو ہلائیے، کھجوریں گریں کہ اس سے تازہ کھجوریں کھائیے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھائیے اور پیجئے چند چشمے کا پانی۔ اب جو تاریخ کے حساب سے فلسطین کے اندر جو کھجوروں کا وقت ہے وہ جون اور جولائی کا وقت ہوتا ہے، جون یا جولائی کے دنوں میں فلسطین کے اندر کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کا 25 دسمبر کے ساتھ اتنی سردی کے اندر کوئی تعلق ہی نظر نہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کرسمس ٹری کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے جرمنی میں سے شروع ہوئی تھی۔ جرمنی والوں نے یہ کام شروع کیا تھا 7ویں صدی عیسوی کے شروع کے۔ اس کے بعد یہ کام ایسا انہوں نے شروع کیا کہ کراہت کے ذریعے انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ اسٹیج کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک عورت کو مریم علیہ السلام کی نعوذ باللہ شکل دی جاتی ہے، اس کے بعد مکمل وہ ڈرامے کی طرح ایک معاملہ پیش کر کے یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ اب جرمنی سے یہ کرسمس ٹری بڑی دیر تک یہ وہاں پہ چلتی، اس کو انہوں نے ایک درخت کی شکل دے دی، وہ درخت سے آگے اس کے اوپر گفٹ لگانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ کر کے۔ وہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا برطانیہ کے اندر آیا، اور جب یہ معاملہ برطانیہ کے اندر آیا تو انہوں نے اس کو اس سے بھی بڑھا کے پیش کیا، اس سے بھی آگے بڑھا کے پیش کیا کہ
کرسمس ٹری تیار ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ پورے گھروں کے اندر لائٹیں چلنا شروع ہوگی، پورے محلوں کے اندر لائٹیں چلنا شروع ہوگی، اور ایک وقت کے اندر برطانیہ میں 70 لاکھ کرسمس ٹری بنائے جاتے ہیں، 70 لاکھ، اور ان کے اوپر جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ تقریباً پورا مہینہ چلتی ہے، اور ان کی ایک ٹری کے اوپر 1000 پاؤنڈ یعنی کہ 1 لاکھ روپے تک کی بجلی چلتی ہے۔ کتنا خرچہ انہوں نے کیا؟ ہمارے مسلمانوں نے بھی کوئی کام شروع کر۔ اس کے بعد کرسمس کارڈ کی ابتدا ہوئی، یہ ابتدا 1843 عیسوی میں یہ برطانیہ میں سب سے پہلے یہ کارڈ کی کام شروع ہوا تھا، کرسمس کارڈ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چلتا علیحدہ کارڈ 3 خانوں کے ہوتے تھے، اور وہ کارڈ چلتا پھر پوری دنیا کے اندر پھیل، اور اب یہ کرسمس کارڈ ہر ملک کے اندر موجود ہے۔ کرسمس کے اوپر وہ کارڈ دیتے ہیں، کرسمس ٹری کی شکل بنا کے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، سارے کے سارے اسی کی ایک وہ اب کسی طریقے سے اس میں شامل ہو جائے، گویا کہ آپ شرک کے اندر شامل ہو جائے، اگر آپ کسی طریقے سے اس میں شامل ہو جائے۔ اب رہا مسئلہ یہ کرسمس کارڈ کے بعد جو عید کارڈ کا اجرا ہوا وہ کب ہوا؟ کراچی کا ایک اخبار تھا روزنامہ نئی روشنی، کراچی کا ایک اخبار تھا، اس کے مالک جی چودھری کے والد احمد بخش چودھری کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ کسی وقت میں ایک مجبوری کہتا ہے برطانیہ حکومت کا علیہ کار تھا، تو مجھے سب سے پہلے جو ٹاسک مجھے دیا گیا عید کے موقع پر کہ تم نے یہ کارڈ تقسیم کرنے ہیں، بیچنے ہیں، اور ان کارڈوں کے اوپر تصویریں کون سی تھی؟ تصویریں تھی بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی، مقدس مقامات کی تصویریں تھیں۔ کہتے مجھے یہ ٹارگٹ صرف 5000 کارڈ کا ملا، مجھے یہ حکم ہوا کہ برطانیہ کے اندر آپ کو ٹرین کے سفر کی فری اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھ کے اندر 2 بندے لیے، مجھے ہر کارڈ ایک کارڈ پہ علیحدہ کمیشن ملتا تھا۔ کہتے یہ کام شروع ہو گیا، کہتے کہ میں نے پورے برطانیہ کے اندر وہ کارڈ 5000 سے زائد تقسیم کی۔ 5000 سے زائد تقسیم کرنے کے بعد کہتے جب میں واپس آیا، میرا حساب کتاب ہو گیا، اگلی بڑی عید ہے، اس پہ کام، کہتے 2-3 سال یہ کام چلا۔ 3 سال کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ نے کارڈ چاہتے؟ کہتے نہیں، کہتے اب دکانوں کی طرف سے میں آرڈر آنا شروع ہو گیا کہ اب آپ نے کارڈ چاہتے ہیں۔ اتنی دیر تک کارڈ کے اوپر کیا چھپنا شروع ہو گیا تھا؟ عربی لوگوں کی تصویر۔ کہتے وہ ہوتی ہے انگریز کے بچوں کی تھی، لیکن رومال اور ٹوپی دے کے ہم ان کی عربی کے اندر ایسی شکل بنا کے بچوں کی پیش کرتے تھے کہ وہ کارڈ آہستہ آہستہ تقسیم ہونے شروع ہو۔ کہتے رمضان میں ہمارے مہینے میں ہم نکل جاتے تھے، وہ کارڈ تقسیم کرتے تھے، اب ہمارے پاس کارڈ کے آرڈر زیادہ ہو گئے، تو کہتے کہ ہم نے وہ کارڈ آہستہ آہستہ اس سے 3 سال کے بعد اب ان کارڈوں کے اوپر بچیوں کی تصویریں جن کے اوپر انہوں نے مختصر لباس پہنا ہوتا تھا وہ چھپنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد اب تک وہ کارڈ چھپتے آئے، اور ان کے اوپر کیا بننا شروع ہو گیا؟ گلوکاروں کی تصویر۔ اب وہ بات ہی رہے کون سی، پہلے مکہ کی تصویر، مدینہ کی تصویر، بیت اللہ کی تصویر، مسجد نبوی کی تصویر۔ کہتے آہستہ آہستہ ہم ان کو لے کے اس طرف آئے، جب وہ اس طرف آگے اب دکانوں کی طرف سے ہمیں آرڈر آنا شروع ہو گئے، ہم ان کے باقاعدہ کارڈ چھاپنے شروع کر دیں۔ اب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے ہم کارڈ چھاپ کے دیتے بس۔ اب یہ کام وہاں سے چلا، اور یہ بھی کام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ یہ واقعہ کس نے سنایا؟ یہ چودھری احمد بخش کے اپنے بیٹے نے یہ واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی زندگی کے اندر یہ کہا تھا کہ اس فحاشی کا آغاز میرے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ میں نے سرکار برطانیہ کے لیے بڑے بڑے کام کیے، لیکن عید کارڈ کی رسم بد سے بڑا اور قوم دشمن کام کوئی نہیں کیا۔ یہ گناہ عظیم ہے، آپ سب میری بخشش کے لیے دعا کریں۔ اور انہوں نے یہ واقعہ کب سنایا؟ نئی روشنی کے سٹاف کو انہوں نے ان کے لیے ایک ٹی پارٹی رکھی ہوئی تھی، اس ٹی پارٹی کے اندر ان کے بیٹے نے اپنے والد کا یہ مکمل واقعہ ان کو سنایا تھا۔ اب وہ کہاں سے یہ ابتدا ہوئی،
کہاں پہ آ کے ختم ہوئی؟ کرسمس کارڈ سے شروع ہو کے عید کارڈ تک، بیت اللہ مسجد نبی کی تصویروں سے لے کے گلوکاروں کی تصویریں تک، ابھی مسلمان سارے کے سارے اسی کام کریں گے۔ اور فرمایا کہ اب مسلمان بھی اس کام کے اوپر لگے، اب اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ زندگی اور موت کا مسئلہ یہ عید کارڈ کے اوپر بچے خواہش کرتے ہیں عید کارڈ نہیں لے کے رہنا، روٹی عید کارڈ نہیں لے کے لوگ ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے لگا دیا اپنے بچوں کو لگ گئے، اب پیچھے ہم ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ پیچھے ہٹتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوگا کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے دل میں ایک بات ہے، بیٹا ہے، کیا کریں، چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہماری یہ بات ہے نا، کوئی بات نہیں، بچہ اس نے ہمارا بڑا بڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تو کہتے ہیں نا بچہ کوئی بات نہیں، کھانے تو الٹے ایسے کھاتا ہے، اب تو یہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کے سامنے بچہ بیٹھا ہوئے کھانے والے برتن کے اندر یوں ہاتھ بھی اللہ کے نبی نے بچوں کو سکھانے کے سب مل رہا کل بھی یقین نہیں کہ وہ کل بھی مجھے میرے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھا، اپنے آگے سے کھا، دائیں سے کھا۔ وہ بچہ نہیں تھا، ہم کہتے تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بچی ابھی تو کون سے کپڑوں کی بات ہے، نہیں بھی بغیر بازو کے پہننے کے تو پھر کیا ہو جائے گا، اتنی دیر میں اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے۔ کہتے نہیں کہ جو بچپن میں عادت پڑی ہو جاتی نہیں، بڑے ہوتے تک پھر وہ معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مجھے یونیورسٹی اور کالج میں جاتی ہے تو پھر بتا کہ باپ کیا کروں، میری غیرت نہیں دوبارہ کرتا، پہلے کس نے اس کو لگایا اس کام کے اوپر؟ اب کے لاہور کی خبر کرسمس ڈے کے اوپر 5 بچوں کی ماں نے اس لیے زہر پی لیا کہ اس کو اس کے کام نے کارڈ لیا کہ اس نے اپنی سہیلی کو دینا تھا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی۔ اسی وجہ سے روزنامہ انقلاب کے اندر خبر چھپی تھی کہ عورت نے موت کو اپنے گلے لگا لیا، اس لیے مجھے میرے کام نے کارڈ لیا تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کافروں کے تہوار کے اندر مسلمانوں کی شمولیت ہونی نہیں چاہیے، جیسا مرضی تہوار ہو۔ اب وہ مسئلہ یہ آتا ہے جو جی پی ایم ایل اے جو ہے تو کونسل ہو جائے تو پھر مجبوری جو ہے ساری اس کی کرے۔ لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں جائز۔ اللہ کی نافرمانی کر کے شرک کر کے اگر تم ان کی مدرسوں میں جاتے ہو تو یہ تو جائز ہی نہیں۔ جی کیا کریں گے، ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی، مثال کے مدینہ معاہدہ بھی ہے یہودیوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے، اللہ کے نبی نے کسی ایسی تقریب میں ان کے ساتھ شرکت کی؟ شرکت بھی نہیں کی۔ ہاں یہ ان کے لیے اجازت ہے، وہ اپنی عبادات جیسے چاہے ادا کرو، ان کے لیے یہ رخصت ہے، لیکن ان کی اس طرح کی عبادت میں شمولیت کہ سراسر شرک ہو اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، فرمایا آسمان کو ٹوٹ کے گر کیوں نہیں گیا، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ ان کے جملے کی وجہ سے ام قول الرحمن ولدا، کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت جملے بولے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اب مسلمانوں نے ان کی تقریبات میں شریک ہونا شروع، پھر وہی بات مجھے یاد آ گئی، وہ نہیں میں نے بات کی کہ بڑے بڑے مذہبی اسکالر، یہ پچھلے آج سے کوئی کتنی دیر پہلے کی بات ہے کہ 2009 کے اندر، یہ منہاج القرآن کے اندر سب سے بڑا مذہبی اسکالر تو پاکستان کا بنا پھرتا ہے، بیٹا کینیڈا میں ہوتا ہے، اس کی جو اس نے اپنے منہاج القرآن کے اندر یہ تقریبات کی، اور تقریرات کے اندر کیا ہوا، پہلے مسلمانوں نے اپنی نعت پیش کی، بعد میں انہوں نے ڈھولکی کی تاب کے اوپر اپنا بیان شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ کوئی میں سے نہیں، میں نے تو فتویٰ نہیں لگایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور سب سے بڑی بات ہے، صرف یہ اتنی سی تقریب نہیں ہوئی تھی، مکمل تقریب ہوئی تھی، کرسمس ڈے کا کارڈ بھی کیک بھی کاٹا گیا تھا، اس کے ساتھ موم بتی بھی جلائی گئی تھی، جو ان کا پورا فنکشن ہے اپنے مرکز میں بلا کے کر گئے
پھر بھی ہم نے اسلام کے سب سے بڑے مذہبی سکھایا ہے، یہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، یہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہے۔ ہاں اسلام اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتا، اس طرح کے لوگوں نے تو اسلام کو اتنا شدت پسند بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ لوگ پھر ان کے جذبات کو بھڑکا کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے امن کے دعوے دار ہیں، یہ ہم نے اسلام کے الٹے رول پیش کر کے لوگوں کو بھڑکایا، جس کے نتیجے میں سیالکوٹ جیسے واقعات پیش کیے۔ اگر اسلام کو بطور درس تدریس کے امن کے پڑھا جائے تو پھر اس طرح کے معاملات میں پیش ہوتے ہیں۔ اب یہ معاملہ یہاں پہ ہوا، اب تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسلمان اور مسیحی برادری کا یہ کرسمس ڈے پہ کوئی مسئلہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تاکلوا فی صحاف اللہ، تم ان برتنوں کو استعمال نہ کرو، ہم کہتے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اسلام امن کا، رواداری کا، محبت کا، اخوت کا دین ہے، لیکن اسلام نے کچھ حدیں بھی لگائی۔ جیسا ڈاکٹر ذاکر نائی سے ایک عورت نے سوال کیا تھا، اس عورت نے سوال کیا کہ آپ نے اسلام کے جیسے آپ لوگ جاتے ہیں ہر سال اپنے اینول فنکشن مکہ اور مدینہ منانے، ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اینول فنکشن مکہ اور مدینہ منانے جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا کوئی بھی چیز ہے وہاں پر اس کو روز ہوتی ہے، جیسے کسی ملک کا اگر ویزا ہے تو وہ اس ویزے کے اوپر انہوں نے اسٹیمپ کے ساتھ لگایا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈرگ یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کے پاس پائی گئی تو آپ کی سزائے موت، آپ کے لیے سزائے موت ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر کچھ رولز ریگولیشن ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ایریا ہے وہاں پہ کام آدمی نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو آپ کو شانتی کارڈ لے جائے جائے گا، کتنی دیر کے لیے جائے گا، ہر ملک کی ایک علیحدہ مقرر ہے، پاسپورٹ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے اسی طرح اسلام کے اندر بھی کچھ حد مقرر ہے، اسلام کے اندر بھی کچھ حد مقرر ہے، اسلام نے حد لگائی ہے، مشرق مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ اسلام کو بھول کر آ جائیں مکہ اور مدینے کے اندر، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن جو حد اسلام نے لگائی ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے، اگر نہیں تو فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان حدوں کو کراس کرے گا فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جائے گا۔ کیوں نہیں ہم ان حدوں کو فالو کرتے؟ کفار کے ساتھ مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود یہود، فرمایا اپنی سفیدی کو تبدیل کرو، یہ داڑھی اگر سفید ہوتا ہے فرمایا اس کو کلر کر لیا کرو، ضروری نہیں ہے لیکن حکم مستحب کے اندر فرمایا لا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کی مشابہت نہیں، جو اسلام یہودیوں کے ساتھ اس چیز میں مشابہت برداشت نہیں کرتا وہ شرکی احکام کے اندر اسلام مشابہت برداشت کرے، اتنے بڑے شرک کے اندر اسلام کے مشابہت برداشت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے دیکھا یہودی 2 دن تہوار مناتے ہیں، پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ 2 دن نہ تہوار مناتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن دیے تھے، کون کون سے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، خوشی مناؤ، یہاں تک خوشی منانے کی اجازت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بچیاں دف بجا رہی ہیں، بدر کے شہداء کے بارے میں گیت گا رہی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ کے بچیوں کو کہا بند کرو اس کو، فرمایا صدیق رک جا، آج عید کا دن ہے، بچوں کو خوشی منانے دے، اتنی خوشی کی اجازت اللہ رب العزت نے دی ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے لیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر روز ہی ہم خوشیاں مناتے تھے کیا ہم کوئی اب بس ہم پہنا ڈھونڈتے ہیں کہ بس کوئی میوزک کی محفل ہو کام شروع ہوتے ہیں؟ اور آج کے لیے کہاں سے شروع ہوا؟ کرسمس ٹری کرسمس کارڈ سے لے کے آج یہ دن شراب پہ ختم ہوتا ہے، جوئے پہ ختم ہوتا ہے، سارا دن شرک کے معاملات ہوتے ہیں اس میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچ جائیں، نہیں بچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہمارا اللہ رب العزت کو تو کچھ نہیں چاہیے، جانا تو ہمارا ہے،
اور ہم نے یہ جو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ جو بھی بات ہے لو جی کوئی بات نہیں ہے، دوستی ہونی چاہیے، دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ گھومتے میں کیا لیتے دوستی کا ہاتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو مومنوں کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا، مومنوں کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا۔ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا، دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلمونکم خبالا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوستی والے بات کو کر دی، فرمایا آپ کسی غیر مسلم کو اپنا رازدان بھی نہیں بنانا، کسی غیر مسلم کو اپنا رازدان بھی نہیں بنانا۔ کیوں؟ فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تجھے چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچے، اور فرمایا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ سے جو بغض ہے نا تمہارے خلاف وہ بھی ان کے منہ سے ظاہر ہو جائے۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فرمایا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھتے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ دوستی کریں گے تو صرف مومنوں کے ساتھ دوستی کریں گے، کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اب یہ تقریبات مناتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایمان کوئی، اگر ایمان ہے ہمارے اندر تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملات سے دور رہیں، کسی غیر مسلم کو اپنا دوست نہ بنائیں، کسی غیر مسلم کو اپنا رازدان نہ بنائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا۔ چوتھا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوئے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، جن کو پر اللہ رب العزت غصے ہوئے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا۔ جتنی تفاصیل سال اٹھا کے دیکھ لیں، تمام مفسرین نے لکھا ہے سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کی ابتدا کے اندر جہاں پہ آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ولا الضالین سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی مراد ہے، اور جن کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب ہوا ہے ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ان کو دوست نہیں بنانا، ہم ان کو کرسمس کارڈ دیتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ تقریبات میں شرکت کرتے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تھی فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو۔ یہ تو کرسمس ایک تو شرکیہ بات ہے نا، شرک ہے اس میں سراسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مجلس امانت ہے لیکن تین قسم کی مجلسیں امانت ہیں۔ ایک وہ مجلس فرمایا جس میں کسی مسلمان کا نقصان، ایک وہ مجلس جس میں کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں بات ہو، ایک وہ مجلس جس میں کسی مسلمان کے قتل کی بات ہو۔ اسلام تو اس طرح کے گناہ اور ظلم کو بھی برداشت نہیں کرتا، تو تم گناہ اور ظلم کی باتوں میں جہاں پہ اللہ رب العزت کے ساتھ صریح اور واضح طور پر شرک ہو تم ان کے ساتھ تعامل کرو گے کیسے ہو؟ اگر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا